بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھائیں۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کرو، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا کیفا بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا، کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ دودھ میں خسخاس ڈال کر پینے سے ہر قسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کرو۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ بھینس کے دودھ کی بلائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لیں اور اس کو چہرے پر لگائیں، جھریاں اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ جسم میں سستی رہتی ہو تو فون کا کم استعمال کریں۔ انسان کو زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جایا کرو، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھی استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ جب لالچ کی بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہوتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے ادرک کی چائے پئیں۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو گڑ کھا سکتے ہیں، گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ جس جگہ مچھر کاٹ دے اس جگہ پر نمک لگا دو، متاثرہ جگہ پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل ایک چٹکی کچے چاول کی کھا لو، جگر مضبوط ہوتا ہے۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح شام ایک ایک چمچ پیا کرو۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسا کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔
بحث مباحثہ زیادہ کرنے سے رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہے، جلن ہے، منہ میں چھالے ہیں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دودھ کی ملائی میں لیمو نچوڑ کر چہرے پر لگائیں، چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دے گا۔ مٹی والی ماحول میں کام کرنے والوں کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے آپ پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے۔ پانی ہمیشہ پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں ان کو تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو ہری سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو تو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، اس سے بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادرو کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ صبح کے وقت ایک سیب کھانا بہتر ہوتا ہے، رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ پودینہ متلی اور سر درد کو ختم کرتا ہے، ایکنی اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے، سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت کو آباد کرو۔ کالا زیرہ تیل میں مکس کر کے اپنے جسم پر مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھا لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے تو وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل کسی شیشی میں ڈال دیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ کریلے جتنے زیادہ استعمال کرو گے اتنا ہی شوگر سے بچے رہو گے۔ دیسی انڈے دل و دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ اجوائن کی دونی لیں، ہمیشہ جوان رہو گے۔ سرسوں کا ساگ کھاؤ، خون کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ روٹی چبا کر کھاؤ، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔
مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے اور اس کا جوس ہضم شدہ ہوتا ہے، دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کی بعد دودھ نہ پئیں۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتیوں جیسی سفید ہو جائیں گی۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کیا کرو۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے اور لیموں کا رس لگائیں۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جسم میں خون کی کمی پوری ہوگی اور بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ نہار منہ پانی میں ایک لیموں نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ ناخن کاٹ کر گھر میں ہی دفن کر دیا کریں، اس سے گھر میں سانپ نہیں آتے۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں کو ایلو ویرا سے دھو ڈالو۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے چمک اٹھیں تو کپڑے نمکین پانی سے دھوئیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پیا کریں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پی لیا کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ چھوٹی مکھی کا شہد صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو، رات کو چارے مغز کا تیل سر پر لگائیں، کچے انار کا جوس پئیں، چربی ختم ہو جائے گی۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ سلاد کا کثرت سے استعمال کریں۔ کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آملے کا مربع دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کے باریک دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو، چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کے پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کا پھل کھایا کریں، شوگر ختم ہوگی۔ اور صبح نہار منہ اٹھ کر شہد چاٹ لیا کریں، بوڑھا انسان بھی جوان ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں بھی ٹانگیں گھوڑی جیسی کرنی ہے تو ایک دانہ ڈرائی فروٹ کا دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کی کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا، پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ دال اور مونگ پھلی رات کو کھانا بہتر ہے اور یہ بھوک کو بڑھاتی ہے۔ روزانہ ہینڈ فری کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے مائیگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔
کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال میں بے حد مفید ہے، جیسا کہ کھانسی، زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کی سبزی کا استعمال کریں، اگر جسم میں کمزوری ہو تو اناب کا استعمال کریں۔ آپ کی جوڑ اور ہڈیاں مضبوط کرنی ہیں۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیں، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھا لیا کریں۔ اگر زمین میں سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلائیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں لازمی کھاؤ: بند گوبھی، شہد اور لیموں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھی اور بہتری زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہا کرو۔ اگر موٹے ہونا چاہتے ہو تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ نہار منہ گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو، گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں، معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر کان اور گلے کی بیماری میں آپ مبتلا ہیں تو گرم پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ گرم پانی جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی مفید ہے۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مددگار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس نے صبح سویرے اٹھ کر شہد کو چاٹ لیا، اس انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ انگور کا رس پینے سے بی پی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہوتا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ محترم ناظرین،
اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔